اللہم صلی علی کر لوں گا، بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا، بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا، پھر میں شراب چھوڑ دوں گا، پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا، اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے مگر پھر کر کچھ نہیں سکیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ کتنی پیاری بات ہے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے۔ اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے، مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے، مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں سے تلاوت سن کر، اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے، مگر ان کانوں سے ہم اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں۔ غور کرتے جائیں، جو کچھ رب نے دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو، مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا، چاہے وہ دولت دی، صحت دی، طاقت دی، اولاد دی، مرتبہ دیا، شہرت دی، جو کچھ دیا وہ رب نے دیا، مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض کر رہا ہوں؟ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی عادت کریمہ تھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، جو ہاتھ میں آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ تو ان کے گھر والوں کو لگا کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو سارے ہی خرچ کر دیں، کچھ بچے ہی نہ ان کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے کہ حضور ان کو کہیں کہ اتنا خرچ نہ کریں، غریب ہو جائیں گے، خرچ کریں اللہ کی راہ میں مگر اتنا تو خرچ نہ کریں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کا پیغام آیا ہے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، اتنا اللہ کی راہ میں جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کا سوال کیا سہل بن عبداللہ تستری نے کہ حضور ایک بات بتائیں، ایک بندے کا ایک مکان ہو، اس کو چھوڑ کے دوسرے مکان میں اس کو شفٹ ہونا ہو، تو کیا پچھلے مکان میں کچھ چھوڑتا ہے وہ، یہ سارا کچھ نکال کے آگے لے جاتا ہے؟ تو فرمایا واقعی مکان شفٹ کرنا ہو تو پہلا مکان تو پورا ہی خالی کر کے جاتا ہے۔ کہ حضرت بس میرا اگلے مکان میں شفٹنگ کا ٹائم آنے والا ہے، میرا آخرت کا سفر قریب ہے، تو میں یہاں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں اگلے مکان کو سجا رہا ہوں۔ اب آپ بھی ذرا غور کریں، کسی کا کرائے کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو، چھوڑ کے اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو ایک ایک چیز یہاں سے نکال کے لوگ ادھر لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بھی لے جاتے جو نکالنے کا عرف نہیں ہوتا، اگلا آ کے پریشان ہوتا ہے یار پورا گھر ہی خالی کر گئے، یار یہ بھی لے جاؤں وہ بھی لے جاؤں، بس نہیں چلتا ورنہ ٹائلیں بھی نکال کے لے جائیں، میرا ہے نا لے جاؤں آگے، کیونکہ رہنا آگے ہے، اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے اگلی دنیا میں جانا ہے، میرا سفر آگے کا ہے، مگر آگے کی کیا تیاری ہے؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ کس طرح عقل مند لوگ اپنی اگلے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اس واقعے سے مزید سمجھ آئے گا۔ ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا، عجیب سا اس کا ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے، مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا، شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ، صبح صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو ایک اجنبی سا شخص تھا، وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا، شہر والوں نے پکڑ لیا، مبارک ہو مبارک ہو، اس کو ہار وغیرہ پہنایا، کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے۔ کہ کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ۔ کہ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کا 1 سال کے لیے۔ وہ تھا بڑا عقل مند آدمی، کہتا ہے 1 سال کے لیے؟ کہاں؟ کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے بڑی عقل بندی کی، اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے، ان کے مسائل حل کیے، اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا۔ اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا، آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی۔ اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔
تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا، ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے، مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، مگر ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو، آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے کہ یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں۔ ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک ملک تھا، یہ بھی حکایت ہے، ایکچولی یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا کہ اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اب ہے نا بڑی عجیب بات، بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال مقابلہ ہوا، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ چیک کر لیا اس کو، اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ بندہ بڑا خوش گھر آ گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ کہا اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے۔ بادشاہ کے پاس گیا، کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا۔ کہاں بس اب یہ دنیا، یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے، یہاں تو اتنا بڑا محل ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم، خادمائیں، ملازم، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہا ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے۔ تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی۔ کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ ملازم بھجوائے، تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے؟ ہم سب کا گھر ہے، بے شک چھوٹا ہے بڑا جو بھی ہے، آخرت میں گھر بنایا؟ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے، کچھ پیسے، کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا ہے؟ صرف پیسوں سے نہیں، سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی؟ نوبڈی کیئر، کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی۔ جو بات کرنی ہے دنیا کی، جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی، پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے، ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، قبر کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی یار دنیا کی بات کرو۔ کمال ہے یار، میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال، 20 سال، 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا، اور وہ زندگی کی تیاری، آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر، خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس حدیث میں بار بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ترجمہ معلوم نہیں کرتے۔ اگر معلوم کر لیں، سمجھیں تو کتنے خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ کانوں میں آتے ہیں نا، آتے تو ہیں، ہم تو اس وقت اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی ہے۔ کیا کمال کی حدیث ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی،
وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوت، جس رب نے انصاف کرنا ہے اس کو موت نہیں آنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، ہے نا حدیث سمجھانے والی کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکیاں کرتے رہیے۔ اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر ہم بھول گئے، کہیں لکھے گئے ہیں، کہیں موجود ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے، ہمارے ہزاروں گناہ ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں۔ کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا، آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے، کمال ہو گیا۔ ایک نیکی کر کر پھولے نہیں سماتے، ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے۔ یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے، گناہ بھلایا نہیں جاتا، توبہ کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اگلا جو پارٹ ہے نا، اعمل ما شئت کما، کر لے جو کرنا ہے، تدین تدان، کیا ہوگا جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگائے اور لوگوں سے کہ حضرت دعا کر دیں سیب نکل آیا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی پودا آم کا لگایا، نکلنا بھی آم ہی ہے، وہ بھی دعا کرو، نکلا ہے کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا، شجرکاری کیا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آم کے پودے میں سیب نہیں نکلتا، یہ سمجھ آتا ہے۔ گناہوں والی زندگی کے بعد جنت کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں، کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے گی۔ خود سوچے نا، کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو آج ہمیں یہ پتا چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ایک امانت ہے جو انسان نے قبول کی ہے، ایکسپٹ کی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے گھر کے لیے محنتوں میں مصروف ہے۔ معلوم ہے کہ حقیقت والا گھر دوسرا ہے، مگر یہ دنیا کے گھر اور یہی کے لیے مصروف ہے۔ پیارے آقا فرماتے حیرت ہے اس کے لیے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے نیکوکار بن جائیے۔ اتنی ساری روایتیں، واقعات، سب کچھ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، یہ دنیا آخرت کے لیے وقف ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج اور ابھی سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اس عارضی فانی چند روزہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے وقف کر دیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ کیا خوبصورت اشعار امیر اہل سنت ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، آقا کچھ تم ہی کرو نا، یہ نحوست نہیں جاتی، گو پیش نظر قبر کا پرہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نیک بننے کا ذہن بن گیا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے، تو آج کے دور کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا رسالہ نیک اعمال کا رسالہ ہمیں عطا کیا ہے۔ نیک اعمال کے رسالے سے پابندی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے اعمال کا جائزہ اتنی سختی سے نہ کرے جتنی سختی سے کوئی شخص اپنے کاروباری شریک سے حساب کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں حلال کی ہیں یا حرام کی۔ کسی پارٹنر سے کیسا حساب کرتے ہیں، نہیں یہ میرے تھے، یہ آپ کے نہیں تھے، ہمارا یہ طے ہوا تھا، یہ تو میرا پروفٹ ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کا حساب بھی ایسے ہی لے کہ یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ کاش اس طرح اپنے اعمال کا حساب لینے کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں
دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہ کر ہم بھی نیک بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں بھی آخرت کا خیال آتا رہے گا اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کریں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے دو عظیم ہستیوں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ 21 محرم الحرام کو عظیم صحابی رسول، عاشق مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ سابق الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہے، نبی پاک کے مالی معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ حضرت بلال کے تو بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے کہ ان کا مالک جو تھا، ان کا آقا جو تھا، کیونکہ آپ غلام تھے، حبشہ کے تھے، حبشہ جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور افریقن تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو آقا تھا امیہ، وہ حضرت بلال پر بڑی سختی کرتا تھا، اور آپ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ کو مکے کی ریت پر، ریگستان پر لٹا کر پتھر سینے پر رکھتا تھا اور کہتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر دو، اور آپ کہتے میں مر جاؤں گا مگر اللہ کا انکار نہیں۔ وہ بہت مارتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ امیہ بڑا زیادتی کرتا ہے، نبی پاک کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، کہا بتاؤ بلال کتنے میں دو گے؟ وہاں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس زمانے میں مثال کے طور پہ ایک غلام کی قیمت 1000 روپے تھی، یا 1000 درہم یا دینار، تو امیہ نے کہا میں 3000 میں دوں گا، پیسے بڑھا کر بتائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے، کہا نہیں 4000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے، کہا 5000 میں دوں گا، کہا مجھے منظور ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق اس کو اوکے کرتے رہے، آخر کار ایک بڑی تگڑی رقم پر حضرت بلال کو انہوں نے خرید لیا۔ تو امیہ کہتا ہے اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے کاروبار کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے کاروباری ہو، سودا بڑا کس کے، بڑا جانچ کے لیتے ہو، تم نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے وہ تاریخی الفاظ سنے، وہ کہتے تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ اے امیہ تو اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا میں اس سے زیادہ تجھے رقم دیتا۔ حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ حضور بلال حاضر ہے، حضور بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا خوش ہوئے، فرماتے اے ابو بکر بلال کو خرچ کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے نا، اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور میرا جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بلال ہیں جن کو نبی پاک سے کتنی محبت، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح 18 محرم الحرام ایک اور عظیم شخصیت، اور وہ کون ہیں؟ وہ عاشق نیک اعمال، عالم باعمل، مفتی دعوت اسلامی حضرت مفتی محمد فاروق الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نمازوں کی حفاظت فرمانے والے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے، اور خوب دینی کاموں میں حصہ لینے والے۔ اور سبحان اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی کے انتقال کے بعد آپ کے مزار پر آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی تھا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یا غوث پاک میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی میرے فاروق سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستی، اللہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لی، کاش ہم بھی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بہتر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ نصیب فرمائے۔ اس میں مدنی قافلے بھی ہیں، سفر کریں تو آخرت کی تیاری ملتی ہے۔ بار بار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تو انشاءاللہ یہ ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔